کیا ابوبکر صدیق نے سیدہ فاطمہ کو فدق باغ نہیں دیا؟ جی نہیں دیا، اور دینا بھی نہیں چاہیے تھا۔ صدیق اکبر نے ظلمن نہیں روکا، مسئلے کے طور پر روکا۔ دیکھیے اس مسئلے کو سمجھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ امہات المومنین ہیں، نبی کے بعد وہ دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتی، ٹھیک؟ وہ امت کی ماں ہیں اور پوری امت ان کے بیٹے، روحانی بیٹے ہیں، اور بیٹا ماں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ازواجہ امہاتہ، وہ امت کی مائیں ہیں اور بیوگی کے بعد دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتی۔ حضرت فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، اور حضرت فاطمہ کا شوہر حضرت علی بھی زندہ ہے، گویا ان کا سہارا موجود ہے۔ ازواج مطہرات میں سے جن کا رسول اللہ کے بعد اور کوئی سہارا بھی نہیں بچا تھا، ان میں سے کیوں نہیں کوئی آئی باغ فدق سے حصہ لینے کے لیے؟ کیونکہ باپ فوت جب ہوتا ہے اور اس کی بیویاں بھی موجود ہوتی ہیں تو سارا حصہ پھر اولاد کو تو نہیں جاتا نا، بیویوں کو بھی جاتا ہے۔ پھر جب نرینہ اولاد نہیں ہوتی تو پھر بیٹی کو بھی سارا نہیں جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ انبیاء کا ورثہ اور ترکہ ان کا علم ہوتا ہے، اسی لیے کہا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ لہٰذا صدیق اکبر نے حدیث سنائی اور وہ چلی گئی، بات سمجھ میں آ گئی، اس کے بعد جا کے بیمار ہو گئی، اس میں تقریباً 6 ماہ کا عرصہ بھی لگ گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کے بعد انہوں نے بول چال نہیں کی، بولنا چالنا بند کر دیا، ناراض ہو گئی، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ یہ باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، بنائی ہوئی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم کا ترکہ جو مالی شکل میں ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ اولاد میں، بیوی میں، بچوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں وہ نہیں جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے